الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ آپ حضرات ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ کچھ دیر میں بول جاؤں گا، ورنہ معاملات بڑے خراب نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے ولی صرف اور صرف متقی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون بنتے ہیں؟ یار اردو بول رہا ہوں، کچھ تو بول دو میرے بھائی۔ کون؟ متقی۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ متقی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، صرف متقی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، متقی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ حضرات کہیں گے کہ متقی کہتے ہیں کہ جس کے اندر تقویٰ ہو، اس کو متقی کہتے ہیں جس کے اندر تقویٰ۔ اچھا، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو تقوی کے معنی آتے ہیں ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا، خوف کھانا، یہ ہوتا ہے تقوی کا معنی۔ مطلب کیا ہوا؟ جو ڈرتا ہو، خوف کھاتا ہو، بچتا ہو، پرہیز کرتا ہو، وہ کون ہوگا؟ وہ متقی ہوگا۔ جو متقی ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اور یہی تو مسئلہ ہے۔ لیکن سنیں، ہر ڈرنے، بچنے، پرہیز کرنے والا، خوف کھانے والا ولی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ تقوی کے اپنے اپنے درجے ہوتے ہیں۔ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ کتنے؟ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ تقوی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ تقوی کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کفر اور شرک کو چھوڑ دے، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل۔ یہ ہوتا ہے تقوی کا پہلا درجہ۔ پہلا درجہ مطلب نیچے سے، پہلی سیڑھی تقوی کی۔ اور اس کو کہتے ہیں عام لوگوں کا تقوی۔ کہ عام لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا، پیدا ہوئے کسی مسلمان گھر میں، پتا تھا کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا کام ہے کلمہ پڑھنے کا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ختم۔ یہ ان کا تقویٰ۔ کن لوگوں کا تقویٰ؟ عام لوگوں کا تقویٰ۔ جو آپ پوری دنیا میں ڈھونڈ کر کے گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے اندر، اکثر مسلمانوں کے اندر یہی تقویٰ پایا جاتا ہے۔ یہ ہے پہلے نمبر کا تقویٰ کہ کفر اور شرک کو چھوڑ کر کے آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ تقوی کا پہلا درجہ، یہ تقوی کی پہلی سیڑھی۔ اب آئیے تقوی کا ایک دوسرا درجہ ہوتا ہے، اور اوپر چڑھیں، یہ ہوتا ہے خاص لوگوں کا تقویٰ۔ خاص لوگ میں کون ہوتے ہیں؟ خاص لوگ میں ہوتے ہیں علماء کرام، مشائخ، محدثین، مفکرین۔ دوسرے نمبر کے تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کفر اور شرک کو تو چھوڑے ہی چھوڑے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت پر جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان حراموں سے بچے، اور جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان حلال چیزوں پر عمل کرے، ان حلال چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرے۔ حرام سے بچے، حلال پر عمل کرے، دوسرے نمبر کا تقویٰ۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ خاص لوگوں کا تقویٰ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے علماء مشائخ کو دیکھا کہ وہ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ شریف پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے منہیات اور بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو حلال چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو، ان افعال کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے خاص لوگوں کا تقویٰ۔ اب اور اوپر آئیے کہ جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی صرف متقی حضرات ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اخص الخاص لوگوں کا تقویٰ۔ یاد رکھیے گا درجے، پہلا درجہ عام لوگوں کا، دوسرا خاص لوگوں کا، اور تیسرا اخص الخاص لوگوں کا تقویٰ۔ یہ تقویٰ کون سا ہوتا ہے؟ غور سے سننا، اللہ نے جو فرمایا نا کہ اللہ کے ولی صرف متقی ہوتے ہیں، یہ انہی لوگوں کے لیے فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کر کے یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے یا مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد میں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ معمول اپنایا کہ جو چیز حرام تھی اس کو چھوڑ دیا، جو حلال تھی اس کو اپنا لیا۔
لیکن انہوں نے یہیں پر بس نہیں کری، یہیں پر اکتفا نہیں کرا، یہیں پر انہوں نے صبر نہیں کیا کہ ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا، ہم حرام کاموں سے بچ گئے، ہم نے حلال چیزوں کو اپنا لیا تو ہم متقی بن گئے۔ نہ بلکہ ان لوگوں کا تقویٰ تیسرے درجے کا تقویٰ، اخص الخاص لوگوں کا تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس درجے پر پہنچنے کے بعد میں جہاں یہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز تو کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ تمام ان کاموں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، چاہے وہ کام حلال ہو، چاہے وہ کام مستحب ہو، چاہے وہ کام مباح ہو، لیکن اللہ کا خوف اور اللہ رب العزت کے ذکر کی فکر ان لوگوں کو ایسی ہوتی ہے کہ جو کام دنیا کے اندر چاہے وہ جائز ہو، چاہے مباح ہو، چاہے مستحب ہو، لیکن ایسا کام ہے جو اللہ رب العزت کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے ان لوگوں کو غافل کر دے تو یہ لوگ ان تمام کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب میری یاد میں مصروف ہو کر، میرے ذکر میں مشغول ہو کر کے دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ دیں گے، ان اولیاءہ الا المتقون، تو ان کا درجہ یہ ہوگا، ان کا مرتبہ یہ ہوگا کہ میں ان کو اپنا ولی بنا۔ یہ ہوتا ہے تقوی کا تیسرا درجہ۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ انہی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ متقی لوگ۔ ٹھیک، میں نے کہا کہ تقوی کا معنی آتا ہے ڈرنا۔ میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ توجہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات؟ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو معذرت، کوشش پوری کر رہا ہوں میں۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ یہ تو ہے، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہاں کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں، اور یہاں کیا کہا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ ہی کوئی رنج ہوتا ہے۔ اس آیت کو چھوڑ کے آگے ہی بڑھنے، اللہ فرماتا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی رنج نہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے کر کے آئے اور ڈرے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ڈر ہوتا، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ وہ گھبراتے ہیں۔ یہ لوگ ہوتے کون ہیں؟ اللہ نے آگے ہی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان لے کر کے آئے اور تقوی اختیار کیا۔ تقوی کا معنی آتا ہے ڈرنا۔ پہلے کہا کہ ڈرتے نہیں ہیں، پھر کہا کہ ڈرتے ہیں، مطلب کیا ہوا؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن کو کوئی رنج نہیں ہوتا ہے، کوئی غم نہیں ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے آمنوا وکانوا یتقون، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ تقوی کا معنی آتا ہے ڈرنا۔ ایک جگہ فرمایا ڈرتے نہیں ہیں، آگے ہی فرما دیا ڈرتے ہیں۔ فرق کیا ہوا کہ ایک جگہ پہلی آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، تو اس کا سب سے آسان لفظوں میں معنی یہ ہے، یاد رکھو یہ جو اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی غم نہیں ہوتا ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور آگے جو اللہ نے فرمایا آمنوا وکانوا یتقون، اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا جو رب سے ڈرتا ہے وہ سب سے نہیں ڈرتا، اور جو رب سے نہیں ڈرتا ہے وہ سب سے ڈرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ مطلب جو ایک سے ڈرتا ہے وہ ہر ایک سے نہیں ڈرتا، اور جو ایک سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ یہی تو مطلب ہوا۔ اللہ والے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنا ولی بنایا۔ ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست۔ اور یاد رکھیں اس دور میں کیا، ہر دور میں جو بھی اس مرتبے پر پہنچا ہے اس کا تو معاملہ ہی الگ ہو گیا ہے۔ ہم یہاں پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک منانے کے لیے اور ان کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے، لیکن سنو
بغداد کے اندر ایک فقیر رہتا تھا، بغداد شریف کے اندر ایک فقیر ایسا کہ کپڑے پھٹے ہوئے، غبار میں اٹے ہوئے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کشکولے گدائی ہے، بھیک مانگنے کا پیالہ ہے، راستے سے گزر رہا ہے۔ ان اولیاء کرام کا مرتبہ دیکھو۔ آج کل لوگ ان اولیاء کرام کے تعلق سے زبان اپنی دراز کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں ان اولیاء کرام پر، لیکن یاد رکھو ان بزرگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ولی کا معنی آتا ہے دوست۔ یاد رکھو زندگی میں کبھی کسی ولی کے خلاف اپنی زبان دراز کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ بغداد میں ایک فقیر ہے، راستے سے جا رہا ہے، راستے سے جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک جگہ کیچڑ ہے، کیچڑ پہ اس کا پیر پڑا، پیر پڑنا تھا، کیچڑ سے گندگی اٹھنے کے بعد میں ایک عمارت سے ایک شخص اپنے محبوب کو اپنی باہوں میں لیے نیچے اتر رہا تھا۔ یہ کیچڑ اچھلنے کے بعد میں اس کے کپڑے پر جا کر کے اٹ گیا۔ جیسے ہی کپڑے پر جا کر کے اٹا، اس شخص نے دیکھا کہ یہ فقیر، یہ درویش مانگنے والا، اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ راستے میں کیسے چلا جاتا ہے، یہ یہاں راستے میں چل رہا ہے، پیر اس نے اپنا کیچڑ پر رکھا کہ کیچڑ اچھل کر کے میرے محبوب کے دامن پر آ کر کے لگ گیا، میرے محبوب کے دامن کو اس نے داغدار کر دیا۔ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد میں ہاتھ اٹھایا، زوردار تماچا اس فقیر، اس درویش کے گالوں پر رسید کر دیتا ہے۔ گالوں پر جیسے ہی رسید کیا، جیسے ہی اس کے تھپڑ پڑا، وہ زمین کی طرف گر گیا۔ گرنے کے بعد میں اٹھا، اٹھنے کے بعد میں کہا کہ مارا کیوں؟ کہا اس لیے مارا کہ راستے میں چل رہا ہے، چلنے کا سلیقہ تجھے معلوم نہیں، تجھے معلوم نہیں کہ راستے میں کیسے جایا جاتا ہے، تجھے یہ بھی پتا نہیں کہ راستے کے آداب کیا ہے کہ تو نے کیچڑ میں پیر رکھا، میرے محبوب کے دامن کو تو نے داغدار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں۔ کہا کہ معذرت کس بات کی؟ اب تو نے دامن داغدار کر دیا، تجھے معلوم ہے کتنا مہنگا ڈریس تھا، تجھے معلوم ہے کتنا مہنگا کپڑا تھا۔ اس نے کہا میں معذرت طلب کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بولے جا رہا ہے، تان و تشنیع کیے جا رہا ہے، گالی گلوچ کیے جا رہا ہے۔ یہ فقیر صبر و تحمل کے ساتھ میں اس کی باتوں کو برداشت کرتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ زینے پر سے جیسے ہی اس کے محبوب نے ایک قدم نیچے اتارا، جیسے ہی اتارا پیر پھسلا، زمین پر گرا اس کا محبوب، فوراً اس کی روح نکل گئی، روح نکلی۔ اب ذرا توجہ رکھنا، ان اولیاء اللہ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ وہاں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا کہ یہ فقیر راستے سے گزر رہا تھا، اس کا پیر جو ہے کیچڑ میں پڑا، پیر پڑنے کے بعد میں کیچڑ اچھل کر کے اس شخص کے محبوب کے دامن پر پڑ گیا، دامن پر پڑا تو اس نے تھپڑ مار دیا۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوا؟ کہا اس کے بعد یہ ہوا، یہ فقیر برا مان گیا، یہ درویش برا مان گیا، اس نے اس آدمی کو بد دعا دے دی۔ بد دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی اس کا محبوب اپنا پیر پھسل، اس کا پیر پھسلا، زمین پر گرا، اس کی روح جسم سے نکل گئی۔ لوگوں نے کہا ارے اللہ والے تو بڑے متحمل مزاج ہوتے ہیں، اللہ والے تو بڑے صابر ہوتے ہیں، اللہ والے تو بڑے شاکر ہوتے ہیں، اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتے چلے جاتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ کیسا اللہ والا ہے، یہ کیسا درویش ہے کہ اس سے اتنی سی بات برداشت نہ ہوئی کہ ایک شخص نے اس کو تھپڑ مار دیا اور اس نے اس کے محبوب کے خلاف بد دعا کر دی۔ یہ کیسا اللہ والا ہے؟ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں لیکن زبانوں پر شکوہ نہیں لے کر کے آتے۔ اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا لیتے ہیں لیکن ان کی زبان پر کسی کے لیے بد دعا نہیں آتی۔ اس درویش نے کہا تھا او بغداد کے لوگوں، او میرے اوپر انگلیاں اٹھانے والوں، مجھے تان و تشنیع کرنے والوں، تم سے کس نے کہا ہے کہ میں نے اس کے محبوب کو بد دعا دی ہے؟ تم سے کس نے کہا ہے میں نے اس کے محبوب کو برا بھلا کہا ہے؟ کہا کہ اگر برا بھلا نہیں کہا، بد دعا نہیں دی، ابھی اس کا محبوب زندہ تھا، سلامت تھا، تو نے بد دعا دی، پیر پھسلا، زمین پر گرا، اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ میرا معاملہ نہیں ہے بلکہ دو محبوبوں کا معاملہ ہے۔ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس کے محبوب کے جسم پر، اس کے محبوب کے دامن پر تھوڑی سی گندگی پہنچا دی تھی، اس کے محبوب کو اس کے ساتھ والے کو برداشت نہ ہوا، میں نے اس میں بد دعا نہیں کی ہے۔ مطلب یہ ہوا جب اس کے محبوب کو برداشت
برداشت نہ ہوا کہ میں نے اس کے دامن کو گندا کر دیا ہے، جیسے ہی اس نے میرے تھپڑ مارا، میرا محبوب کون ہے، میرا محبوب کون ہے، میں کس سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے، میرا دوست کون ہے، کہا کون ہے، کہا وہی رب کائنات ہے۔ جب اس دنیا والے محبوب کو تکلیف پہنچی تو اس کے ساتھ والے کو برداشت نہ ہوا، جب اس نے میرے تھپڑ مارا تو میرے خالق کائنات نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے، دونوں محبوبوں کی لڑائی ہے، اللہ کو اپنے محبوب کی تکلیف دیکھی نہ گئی، اللہ رب العزت نے فوراً حکم فرمایا روح اس کی بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی سلیمان رضا صاحب قبلہ ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ سمجھے؟ اب آپ یہ اندازہ لگاؤ، بڑی محنت سے میں نے اتنی دیر برداشت کی تھی، کھانسی کو بڑی محنت سے روکی تھی، اب کیا کریں؟ 15 منٹ اور چلو تمہاری محبت میں انشاءاللہ 15 منٹ اور دیکھیں گے، کوشش کر کے کہ یا غوث المدد۔ یہ ہوتا ہے معاملہ کس کا؟ اولیاء اللہ کا، اولیاء اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام ایسے ہی، آج کل لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں، ہم سنی بڑے بھولے ہوتے ہیں، اہل سنت و جماعت بڑے بھولے ہوتے ہیں۔ آپ سے آ کر کے اگر کوئی کہہ دے نا کہ بھائی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، مفتی شارف رضا صاحب قبلہ مصری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی شارف رضا صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تشریف رکھیں آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پر۔ دیکھیے ماشاءاللہ خطیب ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا مفتی شارف مصباحی صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ منبر رسول پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں آپ حضرات کے اور حضرت کے درمیان زیادہ دیر تلک حائل ہونا نہیں چاہتا ہوں، کچھ باتیں مجھ سے اور سن لیں تھوڑی سی دیر کے لیے۔ ہم اہل سنت و جماعت بڑے بھولے ہوتے ہیں۔ بھولے کس معنی میں ہوتے ہیں؟ اس معنی میں ہوتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی بھی اولیاء کرام کی شان میں توہین کر کے چلا جاتا ہے۔ ہم سے کسی نے کہہ دیا کہ اولیاء کرام کو مانتے کیوں ہو؟ کس لیے مانتے ہو؟ اولیاء کرام کے اندر پاور کہاں سے آتی ہے؟ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ اولیاء کرام کے اندر طاقت اور پاور ہوتی ہے؟ قرآن شریف آپ نے پڑھا ہوتا تو اور سمجھا ہوتا تو ایسے آدمی جو تان و تشنیع کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، آپ اس کو جواب دیتے۔ قرآن شریف کے اندر 1912 بڑا مشہور واقعہ ہے، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کو منگانے کے لیے اعلان فرمایا کہ تخت بلقیس مجھے چاہیے، بلقیس کا تخت چاہیے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ حکم نافذ فرمایا تو ایک جن کھڑا ہو گیا، عفریت کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کے بولا کہ میں اس کے تخت کو لے آؤں گا۔ کہا کہ کب تلک؟ کہا کہ آپ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، تخت سلیمانی پر آپ جلوہ افروز ہیں، جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو اٹھنے کے وقت تلک میں وہ تخت بلقیس آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ اچھا، سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھتے کتنا تھے؟ صبح سے لے کے ظہر تلک، دوپہر تلک، اتنی دیر آپ کی میعاد تھی بیٹھنے کی، اتنی دیر تلک آپ بیٹھتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ اب جاؤں گا دوپہر تلک، اس سے قبل ان تقوم من مقامک ھذا، اس سے قبل کہ آپ اپنی اس جگہ سے اٹھیں گے میں تخت بلقیس لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اور جلدی چاہیے۔ کتنی جلدی؟ کہ بہت جلدی چاہیے۔ تو ایک شخص کھڑے ہوئے جو کہ ولی تھے، ان کا نام تھا آصف نے برخیہ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں اس کو لے آؤں گا۔ توجہ چاہوں گا اہل اسٹیج کی بھی تھوڑی سی۔ کہا کہ میں اس کو لے آؤں گا۔ اچھا، آیت میں کیا ہے؟ آیت کے اندر ہے قال الذی عنده علم من الکتاب۔ یہ نقطہ یاد رکھیں، طلباء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں،
توجہ ان کی اس میں کیا ہے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب. یاد رکھیں، پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو صحیفے وغیرہ جو نازل ہوئے تھے وہ سب کیا ہو گئے ہیں اس وقت میں، ان میں تحریف کر دی گئی ہے. جو پہلی بات تو اب نام و نشان نہیں ہے، اگر ہوں گے تو سب محرف، سب کے اندر تحریف، سب مٹا دیے گئے ہیں، اپنی طرف سے لوگوں نے بڑھا گھٹا دیا ہے. اور یاد رکھ، تمام آسمانی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے، نہیں ہے؟ قرآن مجید سب سے عظیم کتاب. حضرت آصف ابن برخیاں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت قال الذی عندہ علم من الکتاب، یعنی وہ شخص بولا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، من تبعیض کے لیے، جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. اس نے کہا، کیا کہا؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے اللہ کے نبی، میں بلقیس کا تخت جو ہے اتنی دیر میں لے آؤں گا، اتنی دیر میں لے آؤں گا کہ جتنی دیر میں آپ کی پلک جھپکتی ہے. کتنی دیر میں؟ پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں لے آؤں گا. پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 2-4 گھنٹے لگتے ہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے. سمجھے؟ کس نے کہا؟ آصف ابن برخیاں نے. یہ کون تھے؟ اور ایک بات اور یاد رکھیں، قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ قال صاحب سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام کے صحابی نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ حضرت سلیمان کے صحابی کی یہ پاور تھی. اور نہ ہی قرآن مجید کے اندر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا، اس کتاب کا، اس صحیفے کا کلی علم تھا. نہیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر آیت ہے کہ اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا بعض علم تھا. اور فقط مطلب کیا ہوا؟ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی نے کہا، ورنہ اعتراض کرنے والا معترض کہہ دیتا یہ خصوصیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی تھی، اسی لیے قرآن مجید کے اندر ہے کہ سلیمان کے صحابی نے کہا کہ میں پلک جھپکنے کی مقدار میں بلقیس کے تخت کو تمہارے قدموں میں حاضر کر دوں گا. ہمارے اوپر اگر کوئی اعتراض کر دیتا تو ہم جواب نہیں دے پاتے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس علم کا، کتاب کے علم کا تھوڑا سا حصہ تھا، بعض علم تھا. اس نے کہا، مطلب یہ ہوا کتاب کے اس شخص کے اندر جو صفت پائی جا رہی تھی کہ کتاب کا بعض علم اس کے پاس موجود تھا، اگر یہ صفت کسی اور دوسرے شخص میں پائی جا سکتی ہو تو جتنی طاقت اور پاور اس کے اندر ہے وہی طاقت اور پاور اس کو بھی عطا کر دی جائے گی. اب ذرا اپنے ذہنوں کو حاضر رکھنا، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رہنے والا ایک شخص ہے جو ان کی امت کا ایک ولی ہے، اس کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے. اب ذرا ذہن حاضر رکھنا، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، متفقہ فیصلہ ہے، کسی بھی عالم سے پوچھ لے، آپ نے بارہا سنا ہوگا جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے، جتنے بھی رسول اس دنیا میں تشریف لائے، ان رسولوں میں سب سے افضل ہمارے نبی ہیں. اور ہمارے نبی کے ساتھ ساتھ جیسے ہی جتنے بھی انبیاء کرام کی امتیں اس دنیا میں گزری ہیں، ہر نبی کی امت سے سب سے فضیلت والی امت میرے نبی کی امت ہے. اور یاد رکھیں، آج ہم یہاں پر جو اکٹھا ہوئے ہیں غوث پاک کو یاد کرنے کے لیے، ان کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں. یاد رکھو، آدم سے لے کر کے میرے آقا تلک جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، جتنے بھی رسولان اعظام گزرے ہیں، ان کی امتوں میں جتنے بھی اولیاء کرام پیدا ہوئے، جتنے بھی ولی پیدا ہوئے، جتنے بھی لوگ متقی یا ولی کی شکل میں پیدا ہوئے، یاد رکھو وہ کسی بھی مرتبے کا کیوں نہ ہو، لیکن امت محمدیہ کے اندر اللہ رب العزت نے غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ پاور اور وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کے ہر ولی کے سردار تو ہیں ہی، سرکار سے پہلے جتنے بھی امتیں گزرے ہیں، جتنی بھی امتیں گزری ہیں، اللہ رب العزت نے یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے. یہ مرتبہ غوث اعظم کا ہے کہ جیسے غوث اعظم امت محمدیہ کے ہر ولی کے سردار ہیں، ایسے ہی سرکار سے پہلے جتنی امتیں گزری، ان امتوں میں جتنے بھی ولی گزرے، غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے سب کا سردار بنا. واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا ازہری کمیٹی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سمجھ میں آیا؟ بس 5 منٹ اور لوں گا. ایک بات ذہن میں آئی ہے،
گوگل کر کے دیکھنا آپ حضرات، گوگل کر کے نام ڈالنا اس میں فاروق احمد انگلستانی. کیا نام ڈالیں گے؟ فاروق احمد انگلستانی. یہ ایک انگریز شخص تھا، انگلینڈ کا رہنے والا تھا. حقیقت بات ہے، ہوائی بات نہیں، حقیقت بات ہے. اس نے اسلام قبول کیا کسی بدعقیدہ کے ہاتھ پر، کسی دیوبندی کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد میں اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا. جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو قرآن مجید میں اتفاق سے وہ یہی 19واں پارہ اور حضرت آصف ابن برخیہ کے واقعے پر اس کی نظر پڑ گئی. واقعے پر جب نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ تخت بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے کی مقدار میں ایک شخص اتنے کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر دور سے پلک جھپکنے کی مقدار میں کیسے لا سکتا ہے؟ یمن سے کیسے لا سکتا ہے؟ اچھا، اس میں بھی علماء کرام کا وہ ہے کہ وہ ہوائی راستے سے لے کر کے آیا تھا یا زمینی راستے سے لے کر کے آئے تھے، کہاں سے یہ تخت آیا، وہ ایک الگ بات ہے. اس نے جب یہ آیت پڑھی تو یہ شک میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں. اس نے پھر ان کو فون لگایا کہ جن کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا تھا، ان کو فون کیا کہ مولانا میں ایک مسئلے میں پھنس گیا ہوں. کہ کس مسئلے میں پھنسے؟ کہا اس مسئلے میں پھنسا ہوں کہ تمہارے قرآن کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں ہے کہ آصف ابن برخیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں تھے، آپ کے وزیر کہہ لیجئے جو تھے، انہوں نے ایک لمحے کے اندر بلقیس کے تخت کو ہزاروں کلومیٹر دور سے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا. یہ کیسے؟ اب وہابی تھا، دیوبندی تھا، کہہ لی دیوبندی تھا، وہ تو اولیاء کرام کی طاقت اور پاور کا انکار کرنے والے ہوتے. جیسے ہی اس نے سنا تو کہا کہ ارے یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں ہے، یہ پرانی امتوں کا معاملہ ہے، پرانی امتوں کا معاملہ ہے، چھوڑ دو، ان باتوں میں نہیں پڑھتے ہیں کہ کس کو کتنی طاقت ملی، کہ کون کیسے لے آیا، یہ سمجھنے کی بات نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، میں مسلمان ہوا ہوں تو ایک ایک بات سمجھوں گا، ایک ایک بات سمجھنا میرا حق ہے. جہاں بھی مجھے اشکال، جہاں بھی مجھے کوئی اعتراض ہوگا کہ جو مشکل میرے سامنے پیش آئے گی، میں تم لوگوں سے اس کا حل تلاش کروں گا. تمہارے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا ہے. اس نے جب اصرار کیا، انہوں نے انکار کیا. اس نے کہا کہ ایسا اچھا، اتفاق سے وہ رہنے والا تھا وہ شخص مولانا کہ جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا تھا، ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا. اس نے فلائٹ پکڑی، پاکستان پہنچ گیا. پاکستان پہنچنے کے بعد میں کہا کہ میں تمہارے بڑے بڑے مولاناؤں سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہتا ہوں کہ ایک لمحے میں پلک جھپکنے کی مقدار ایک شخص اتنے دور سے اتنا بھاری تخت لے کر کے کیسے آ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں، جب مجھے شک ہوا ہے، شبہ ہوا ہے، تو میں اپنے شک اور شبہ کو دور کروں گا. میں چاہتا ہوں کہ تمہارے کسی بڑے مولانا سے ملوں. گاڑی میں بٹھایا، اس کو لے کر کے گئے کسی مولانا کے پاس میں. جب سوال داغا، اس کے بھی ہاتھ پیر کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. کہا کہ اور بڑے مولانا ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ. اتفاق دیکھو، اب گاڑی میں بیٹھ کر کے جب وہ گزر رہا تھا، اس کی نظر پڑ گئی پاکستان کے درویش، پاکستان کے قلندر، پاکستان کے قطب خواجہ داتا دربار علیہ الرحمت والرضوان کے دادا علی ہجویری گنج بخش علی ہجویری کے مدار پر پڑ گئی. جیسے ہی اس پر نظر پڑی، نظر پڑنے کے بعد میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بولا مولانا یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو. کہا کہ نہیں، بتلاؤ یہ کیا چیز ہے؟ کیا کوئی مسجد ہے یا مدرسہ ہے؟ کہا نہ یہ مسجد ہے نہ مدرسہ ہے. کہا پھر کیا ہے؟ کہا کہ یہ خانقاہ ہے. یہ وہ خانقاہ ہے جہاں پر شرک ہوتا ہے، جہاں کفر ہوتا ہے، سجدے ہوتے ہیں، جہاں دنیا بھر کی خرافاتیں ہوتی ہیں. اس نے کہا گاڑی روکو. کہا کہ گاڑی کیوں روکو؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس درگاہ میں حاضر ہو کر کے آ جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ اس دربار میں جا کر کے آ جاؤں. کہا کیا بات کر رہے ہو؟ اسلام ہمارے ہاتھ پر قبول کیا اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے، ان کے درباروں میں جا کر کے خرافاتیں ہوتی ہیں، کفر اور شرک کو اپنایا جاتا ہے. اس نے کہا نہیں، میں نے جیسے ہی اس دربار کو دیکھا میرے دل کی کیفیت چینج ہونے لگی. مجھے یقین ہے کہ میرے سوال کا جواب یہاں مل سکتا ہے. کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ جب اس نے اصرار کیا، گاڑی روکی گئی، گاڑی سے اترنے کے بعد میں ساتھ میں یہ وہابیوں کا، دیوبندیوں کا ٹولہ بھی ہے. آگے یہ انگریز آدمی جا رہا ہے. انگریز جیسے ہی داتا دربار میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہی کیا
دیکھتا ہے کہ ایک شخص چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، لوگوں کو چائے پلا رہا ہے، اس سے کہا کہ کیا چائے پیو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں چائے پیوں گا۔ اس درویش نے، اس فقیر نے چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں دی، ہاتھ میں دے کر کے وہ آگے بڑھا، اس نے چائے کی پیالی کو جیسے ہی اپنے منہ کے قریب کیا تھا، اپنے لبوں کے قریب کیا تھا، فوراً چائے کی پیالی پھینک کر کے زمین پر گر جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ والے لوگ کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا ان درباروں میں جاؤ گے تو مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پانی لایا گیا، چہرے پر چھینٹے مارے گئے، جیسے ہی ہوش میں آیا ساتھ والے نے کہا تھا ہم نے منع کیا تھا ان درباروں میں مت جایا کرو، یہاں مت جاؤ، لیکن تم نے اصرار کیا تھا، یہاں آئے، ذرا یہ بتلاؤ یہاں آنے کے بعد میں جیسے ہی تم نے پیالی کو اپنے منہ سے لگایا تھا بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ اس نے کہا جس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں انگلینڈ سے پاکستان آیا، طرح طرح کے مولاناؤں سے میں ملا، جس سوال کا جواب کسی عالم نے نہیں دیا وہ یہاں اس درویش کی پیالی نے دے دیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے یہ جو پیالی ہے، میرے ذہن میں سوال یہ تھا کہ بلقیس کے تخت کو ایک لمحے کے اندر امت سلیمان کا ایک شخص ذرا سی دیر میں کیسے یہاں تلک لا سکتا ہے؟ تو کہا کہ تمہیں کیا جواب ملا؟ کہا جواب یہ ملا یہ جو پیالی ہے کوئی عام پیالی نہیں ہے۔ کہا کون سی پیالی ہے؟ کہا یہ وہی پیالی ہے کہ انگلینڈ میں جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے جس پیالی میں مجھے چائے پیش کی جاتی ہے یہ کوئی اور پیالی نہیں ہے بلکہ یہ وہی پیالی ہے۔ میں سمجھ گیا درویش نے کہا تھا کہ بلقیس کے تخت کو ایک لمحے میں ایسے ہلایا جا سکتا ہے جیسے ہاتھ بڑھا کر کے انگلینڈ سے میری پیالی۔ یہ ہوتی ہے اولیاء کرام کی طاقت۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ان بزرگوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ زندگی بھر اسی بزرگ کے قدموں میں رہوں گا۔ آج بھی اس کا مدار داتا دربار داتا علی حجویری، داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں، ڈال کر کے دیکھو آپ گوگل کے اندر، واقعہ پڑھ کر کے دیکھو، فاروق احمد انگلستانی، یہ ہوتے ہیں بزرگان دین جن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں، اور یہ وہ ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العزت عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مفتی شارف صاحب تشریف لے آئے ہیں، کچھ زیادہ وقت لے لیا میں نے، اس کے لیے معذرت۔